السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کا جو موضوع ہے وہ ہر گھر کا ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہے۔ بہت سے گھر اسی وجہ سے ٹوٹ بھی رہے ہیں اور بہت سے گھروں میں لڑائی جھگڑے کا سبب بھی یہی چیزیں بن رہی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، سربراہی تو اللہ نے مرد کو دی ہوئی ہے، لیکن بعض گھروں میں خواتین بھی سربراہ ہوتی ہیں۔ تو جن گھروں میں جو بھی سربراہ ہے، اگر مرد سربراہ ہے تو اس کی بیوی کے متعلق بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اس کو بدگمان کریں گے، اس کی چغل خوریاں کریں گے اور اس کو غلط قسم کی باتیں اس سے منسلک کر کے بتائیں گے کہ سارا دن سوئی رہتی ہے، کوئی کام نہیں کرتی، ابھی آپ آئے ہو تو اٹھ کے بیٹھ گئی ہے۔ تو یہ اس طرح کی چغلیاں اور دیگر جو معاملات ہوتے ہیں وہ گھروں میں اکثر چلتے رہتے ہیں۔ ان کی وجہ سے بعض بیٹیاں جو ہیں، بہویں اور ساس جو ہیں، ان کے درمیان بھی اسی طرح کی چپکلش ہو جاتی ہے۔ ساس نہ بھی کر رہی ہو تو بیٹی جو ہے وہ گمان کرنے لگتی ہے، یعنی بہو گمان کرنے لگتی ہے کہ شاید میری ساس جو ہے وہ اپنے بیٹے کے کان بھرتی رہتی ہے۔ بہو نہ بھی کر رہی ہو تو بعض اوقات ساس جو ہے وہ یہ سمجھنے لگتی ہے کہ میرے بیٹے کو مجھ سے یہ متنفر کر رہی ہے۔ تو یہ وہ بدگمانیاں ہیں جن کی وجہ سے گھر میں شر ہونا شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ بیٹا جو گھر کا سربراہ ہے یا والد جو گھر کا سربراہ ہے، اسی طرح وہ بدظن ہو جاتے ہیں اور پھر تو تتکار شروع ہوتی ہے۔ بعض اوقات مار پٹائی تک بات چلی جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاندان کے یعنی کہ گھر سے باہر کے افراد آپ کے گھروں میں انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے گھر کے جو افراد ذمہ دار ہیں، جیسے شوہر ہو گیا، سسر ہو گیا، ساس ہو گئی، ان کے متعلق ان کو بیٹیوں کے متعلق بدگمانی کا شکار کرتے ہیں، فون کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے متعلق بدگمانیاں پیدا کرنے کے لیے چغلیاں لگاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گالی گلوچ کرتے ہیں اور بہت زیادہ متشدد الفاظ بولتے ہیں۔ تو ان کے لیے آج کا نسخہ بہت کارگر ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ بہت مختصر سا عمل ہے۔ سورہ صف کی پہلی 2 آیات ہیں اور سورہ طارق کی لاسٹ والی آیت سے پہلے والی 2 آیات ہیں۔ ان کو ساتھ بار پڑھنا ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک دفعہ ترتیب سے پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جب بھی کوئی عمل کریں تو درود پاک ضرور پڑھا کریں تاکہ اس عمل میں تاثیر پیدا ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون انہم یکیدون کیدا وأکید کیدا انہم یکیدون کیدا وأکید کیدا انہم یکیدون کیدا وأکید کیدا
إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا 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 صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی اس طریقے سے آپ نے سورہ صف کی پہلی ابتدائی 2 آیات 7 بار پڑھ لیں، اور پھر سورہ طارق کی یہ جو 2 آیات میں نے پڑھی ہیں، آخر سے پہلی والی 2 آیات ہیں، تو یہ بھی 7 مرتبہ پڑھیں. اور اس شخص کا جو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ زیادتی ظلم کر رہا ہے زبان کے ذریعے سے، یعنی اس کی زبان کے شر سے آپ کا نقصان ہو رہا ہے، آپ کے رشتے میں بہن کا رشتہ ہو، بھائی کا رشتہ ہو، یا میاں بیوی کا رشتہ ہو، ساس سسر کا رشتہ ہو، ان رشتوں میں دراڑ پڑنے کا خدشہ ہو، تو اس صورت میں آپ اس شخص کا تصور کر کے روزانہ 7 مرتبہ یہ آیات پڑھیں اور تصور ہی میں اس کو پھونک دیں. انشاءاللہ العزیز چند ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص آپ کے متعلق بدگمانیاں بند کر چکا ہے، بلکہ آپ کی خیر خواہی کی طرف لگ جائے گا. اللہ کے فضل و کرم سے آپ یہ آزمائیے گا اور انشاءاللہ آپ اس کا 100% رزلٹ پائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.